یہ وہابی نبی نبی سنیوں، رافضی بھی نبی نبی سنیوں، خارجی بھی نبی نبی سنیوں، ارے سلگا کلی نبی نبی سنیوں، سلگا کلی نبی نبی سنیوں، ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے آپ رہنے والے کہاں کے ہیں یا کہاں رہتے ہیں فی الحال آپ؟ میں فی الحال بمبئی میں رہتا ہوں۔ اچھا بمبئی میں رہتے ہیں؟ اچھا یہ بھی تو بمبئی میں رہتے ہیں بھائی۔ اچھا اچھا، آپ کہاں رہتے ہو؟ میں دہلی میں۔ دہلی یو پی اتر پردیش؟ ہاں جی۔ نہیں اصل میں دلی الگ ہے، یو پی تو ہمارے بالکل بغل میں ہے نا۔ دلی اپنا راجدھانی ہے اور دلی جو ہے کسی اسٹیٹ کے انڈر میں نہیں آتی ہے۔ نہیں مطلب آپ دہلی میں ہو کہ دلی میں ہو؟ وہی بھائی، دلی کہہ لو، دہلی کہہ لو، ڈیلی کہہ لو، ایک ہی بات ہے۔ اچھا نہیں ابھی فی الحال اردو میں لکھتے ہیں تو دہلی لکھتے ہیں ہم لوگ۔ نہیں ابھی فی الحال کہاں ہو آپ؟ دلی میں ہی تو بتایا تو، یہی ہمارا گھر ہے۔ اور یہ بھائی؟ یہ بھائی رہنے والے ہیں یہ وہاں کے، کیا نام ہے، شاید الہ آباد کے آس پاس رہنے والے ہیں یہ۔ اچھا نہیں ابھی کہاں ہے وہ؟ ابھی ممبئی میں ہوں گے میرے خیال۔ تو ابھی تم بازو ساتھ میں نہیں ہو؟ نہیں، میں تو فون پہ ہوں نا۔ میں ان کا میرے پاس کال آ رکھا تھا تو میں نے انہیں کال لگایا تھا، تو انہوں نے مجھے کانفرنس پہ لیا تھا کال پہ۔ اچھا تو فی الحال آپ کانفرنس پہ ہو؟ جی ہاں بالکل۔ اور کیا؟ اچھا تو حضرت آپ کا نام بتائیے تھوڑا، آپ کا جی تعلق میرا نام ہے محمد رفیق۔ اچھا کوئی سلسلہ وغیرہ؟ سلسلہ کی بات کریں تو ہم تو میری جو نسبت ہے وہ سلسلہ قادریہ سے ہے، اور اس کے علاوہ باقی میں تمام سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ شاذلیہ، نقشبندیہ ہے نا، تمام سلسلے سے میری اپنی ایک الگ ہی ایک عقیدت ہے، اور ہر سلسلے میں مجھے کچھ نہ کچھ ایک ایسی چیز آٹومیٹکلی مجھے اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہر سلسلے میں مجھے کوئی نہ کوئی مطلب کسی نہ کسی وجہ سے مجھے ہر سلسلے سے کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہے، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے قادریہ ہو، چاہے نقشبندیہ ہو، چاہے شاذلیہ ہو، چاہے سہروردی ہو، ہر سلسلے سے تقریباً میری کوئی نہ کوئی نسبت ہے۔ اچھا تو ایک سلسلہ تو آپ بول ہی نہیں رہے ہو؟ کون سا سلسلہ مداریہ؟ سلسلہ مداریہ؟ جی اگر آپ سلسلہ یہ اصل میں دیکھیں بتاؤں آپ کو، جو بڑے سلسلے ہیں نا وہ یہ 4 ہیں: قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی۔ اس کے علاوہ جو سلسلے ہیں وہ جیسے مداریہ ہو گیا، اب ایسا جائیں گے تو سلسلہ اویسیہ بھی ہے۔ اب سلسلہ مداریہ سے پہلے تو سلسلہ اویسیہ ہے، کیونکہ اویسے کرنی جو وہ تو تابعین ہے، اور تابعین کا جو مرتبہ ہے وہ تو ان پہ حضور زندہ شاہ مدار سے بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ اسی طریقے سے آ جائیے آپ حضرت اویسی کرنی۔ لیکن وہ تو آپ جو بتا رہے ہو وہ بات صحیح ہے کہ وہ اویسی کرنی کا سلسلہ جو ہے برابر ہے، وہ تابعین ہے، ٹھیک ہے جی بالکل وہ تابعین ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اور دوسری بات ایک اور بات حضرت اویسی کرنی جو ہے ان کو مولا علی سے بھی خلافت حاصل ہے۔ ہاں تو تابعین ہو گئے نا؟ جی بالکل، مولا علی کے ساتھ وہ جنگ میں شہید بھی ہوئے، اور وہ غالباً کسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے مولا علی کے ساتھ۔ ہاں جنگ جنبل نہیں جنگ جنبل کا ذکر نہیں ہے، اس کے بعد کی بات ہے۔ جنبل اور صفین تو الگ ہے۔ ہاں الگ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جنگ ہوئی تھی، اس میں جو ہے حضرت اویسی کرنی حضرت علی کے ساتھ شامل تھے۔ نہیں ہم آپ کی بات ہم مان رہے ہیں بھائی، کیا آپ بول رہے ہو کہ اویسی کرنی صحابی اپنے تابعین ہے برابر؟ ہاں تو ہم مان رہے ہیں، لیکن آپ میری بات تو سنو کہ حضرت سیدنا سید بدی الدین زندہ شاہ مدار جو ہے وہ بھی تابعین ہے۔ تابعین ہے؟ ہاں وہ بھی تابعین ہے۔ صحابہ سے ان کی ملاقات ہے؟ کس صحابی سے ملاقات ہوئی ہے ان کی؟ ان کے تو بہت صحابی سے ملاقات ہے، لیکن آپ تو اب عالم جیسے کہ 2-4 نام، ایک آدھا نام پتا ہے آپ کو؟ ایک نام ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہا۔ اچھا چلیں جی شکیل بھائی، دیکھیے میں نے آپ کی کافی ساری باتیں سنی اور میں نے وہ ساری چیزیں میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں، تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور زندہ شاہ مدار تابعین نہیں ہے، یہ آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے۔ اچھا یہ نہ تابعین ہے نہ تبع تابعین ہے۔ اچھا سمجھے جی؟ ہاں
یہ تقریباً 300 صدی ہجری کے بعد کے بزرگ ہیں، تو یہ تابعین ہو ہی نہیں سکتے ہیں، امپوسبل۔ کیسے آپ نے 300 صدی مطلب آپ ان کی ایج عمر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جی میں بتاؤں آپ کو، اصل میں حضور زندہ شاہ مدار کی جو ملاقات ہے نا، وہ ان کی ملاقات تقریباً سرکار با یزید بستانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، ان کا وہ ہمارے پیرو مرشد ہے۔ کون؟ زندہ شاہ مدار کے پیر ہے وہ۔ جی کون ہے؟ با یزید پاک بستانی زندہ شاہ مدار کے پیر ہے، ان کو خلافت حاصل ہے۔ ہاں جی، اور با یزید بستانی کی جو تاریخ وفات ہے کب کی ہے وہ؟ با یزید بستانی رضی اللہ عنہ کی جو تاریخ وفات ہے کس صدی ہجری کی ہے؟ آپ بتائیے نا، جبکہ ہاں 261 یا 62 ہجری میں آپ کی وفات ہے، اور با یزید بستانی خود تابعین نہیں ہے، اور نہ ہی وہ خود تابعین ہے، اور با یزید بستانی جو ہیں وہ امام جعفر صادق کے جو ہے شاگرد ہیں، تو پھر زندہ شاہ مدار پھر تابعین کیسے ہو گئے؟ یہ تو آپ سے کسی نے غلط بات کہی ہے نا آپ کی۔ اچھا جی ہاں، تو ہوتا ہے کئی بار انسان، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ سننے میں غلطی ہوئی ہو، ممکن ہے، لیکن زندہ شاہ مدار جو ہے نہ وہ تابعین ہے نہ وہ تابعین ہے۔ ایسے ہی ایک اور نام ہندوستان میں بہت مشہور معروف ہے، بابا رتن ہندی نام سے۔ تو بابا رتن ہندی کو بھی بہت سے لوگ صحابی مانتے ہیں، حالانکہ وہ شخص صحابی ہے ہی نہیں ہے، سمجھے؟ وہ ایسے کہ جب بھی آپ معرفت الصحابہ یا فضائل الصحابہ اس طرح کی جن کتابوں میں صحابہ کرام کا ذکر پائیں گے، اس میں کہیں بھی آپ کو بابا رتن ہندی کا نام دور دور تک نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس امام شمس الدین ذہبی نے میزان الاعتدال میں رتن ہندی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ رتن ہندی جو ہے یہ جھوٹا انسان تھا، اس نے خود کے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ جی، اور امام شمس الدین ذہبی وہ شخص ہیں کہ اگر کسی حدیث پر کلام کر دیں، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ کلام وہ بے وجہ نہیں کرتے، ان کی جو نظر تھی وہ اسماء و رجال میں اتنی گہری تھی کہ آپ نے جس حدیث کے بارے میں کلام کر دیا کہ بھئی اس حدیث کو ہم اس وجہ سے قبول نہیں کر سکتے، تو ہم کہتے ہیں پوری دنیا اسلام میں ان کے زمانے کا اسماء و رجال کا کوئی ایسا امام نہیں ہے جو امام شمس الدین ذہبی سے اختلاف کر سکے، وہ ایسے امام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رتن ہندی جو ہے یہ جھوٹا انسان ہے، اس نے صحابی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اور دوسری بات، رتن ہندی کی جو تاریخ ہے وہ آج سے تقریباً 660 سال پہلے کی ہے، اور آخری صحابی کا جو انتقال ہوا ہے وہ 110 ہجری میں ہوا ہے، یعنی آخری صحابی جو گزرے ہیں صحابی وہ 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب اور ایک اور بات، اگر بالفرض رتن ہندی کو صحابی مان لیا جائے، بالفرض جو یہ سمجھتے ہیں، تو رتن ہندی کو جو دیکھے گا وہ تو پھر تابعین ہوگا نا۔ اور بتائیے مجھے بھائی، رتن ہندی کا زمانہ آج سے 700 سال پہلے کا ہے، تو اس حساب سے تو رتن ہندی سے سرکار خواجہ غریب نواز یا سرکار غوث اعظم وغیرہ ان کی بھی ملاقات کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے، ہوئی ہو، یا ان کے آس پاس کے لوگوں میں سے کسی کی ملاقات ہوئی ہو، تو پھر تو وہ بھی تابعین ہو پھر تو۔ ہاں، کو زندہ شاہ مدار کی ملاقات ہوئی ہے نا ان سے۔ ارے بھائی ایک بات بھائی مجھے، پہلی بات تو یہ کہ رتن ہندی خود صحابی نہیں ہے نا۔ نہیں، آپ نے جو بات کہا کہ اگر مان لیتے ہیں کہ وہ مطلب اگر ہوئی ہوتی تو انہیں تابعین کہا جاتا۔ کو دیکھو بابا رتن جو کا ان کا جو جہاں آپ آرام فرمائے پنجاب بھٹنڈا میں، برابر پنجاب میں بھٹنڈا میں ان کی مزار ہے، ہاں بالکل جی، ہاں بھٹنڈا میں، اور آپ کے مزار کے سامنے ہی زندہ شاہ مدار کا چلہ ہے، اور روایت میں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ بابا رتن ساہو سے زندہ شاہ مدار کی ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ملاقات ہے، تو اگر آپ ان کو تابعین مانو گے تو یہ تابعین ہو گئے نا۔ نہیں، تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ رتن ہندی تو صحابی ہے ہی نہیں، اس نے صحابی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے نا انسان نے۔ امام شمس الدین ذہبی نے ان کے بارے میں لکھا اپنی کتاب میں میزان الاعتدال میں، اور امام ذہبی نے بابا رتن ہندی کے اس دعوے کے اوپر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے بابا رتن ہندی کے جھوٹے دعوے کو ایکسپوز کیا ہے کہ رتن ہندی نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ وہ صحابی ہے۔ اب آپ سوچیے، جو انسان صحابی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے وہ اللہ کا ولی کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو ولی ہو نہیں سکتا۔ اب ہر انسان کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر کسی کو ہر آدمی صحیح نہیں سمجھتا نا۔ نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں، جیسے کہ بھائی سورج ہے، سورج کو تو انسان بھی سورج سمجھتا ہے، جانور بھی سورج سمجھتے ہیں،
اب کوئی بحث میں آگے بولے کہ نہیں سورج تو میرے بھگوان ہیں، وہ تو میرے دیوتا ہیں، تو یہ تو اس کی بیماری ہے نا. ہاں وہ غلط ہے نا. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان ہر کسی کو صحیح نہیں سمجھتا، تو اس سے اس انسان کی ذات پر فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے دلائل کی دنیا. دلائل کی دنیا میں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ رفیع بھائی رات کے ٹائم میں جو آسمان میں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ سورج ہے، اور میں کہوں بھیا وہ چاند ہے سورج نہیں ہے، پھر آپ کو یار دیکھو بھائی آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اسے چاند، آپ اسے سورج مانو، آپ اسے چاند مانو، میں تو سورج مانتا ہوں. تو پھر یہاں پر تو پھر آپ کی غلطی ہے نا. پھر یہ جو چاند ہے اس کو تو چاند مانو نا. نہیں وہ کو غلط کا کوئی حق نہیں ہوتا نا. نہیں ایسا ہے نہیں، آج کے ٹائم میں ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ جو ہے ابو طالب کو مومن مانتے ہیں، اور آپ اگر مومن نہیں مانتے وہاں پر آپ نے معاذ اللہ کا. حالانکہ ابو طالب کا ایمان کا جو مسئلہ ہے یہ امت میں ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ہم لوگ سختی نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی مومن مانتا ہے تو مانے یار، ہم اس سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی مومن نہیں مانتا تو ہم اس کے پیچھے بھی ڈنڈا لے کر نہیں بھاگتے. میں نے بھائی حضرت آپ کو وہی بولا نا کہ اگر ہم مومن مانتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہماری قبر میں ہم کو اس کا جواب ہم دے دیں گے جب ہم سے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے. لیکن آپ اگر مومن نہیں مانتے معاذ اللہ تو ہم آپ کو تھوڑی بولتے ہیں کہ آپ مومن مانتے. یہاں پر آپ معاذ اللہ مت کہیں نا. معاذ اللہ اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس چیز کے لیے اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے. اور ابو طالب کو مومن ماننا یہ کوئی ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے نا کہ یہاں پر آپ معاذ اللہ بول رہے ہیں. معاذ اللہ اب جب بولیں آپ کہ جس چیز میں آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قطعاً ثابت ہے. اب ایمان ابو طالب کا جو ایمان ہے، آپ ایمان ابو طالب پر جتنی بھی روایتیں اٹھا لیجیے، جتنی بھی، یہاں تک کہ قاضی دہلان مکی نے جو ان کے اوپر کتاب لکھی ہے اس میں بھی جو انہوں نے دلائل دیے ہیں ان دلائلوں میں کوئی وہ مطلب مضبوطی والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عدم ایمان کی جو دلیل ہیں جو روایتیں وہ زیادہ قوی ہیں ایمان ابو طالب پر. لیکن پھر بھی ہم گنجائش رکھتے ہیں کہ وسعت ہے، اگر کوئی ایمان ابو طالب کا قائل ہے تو ہم اس کو گمراہ، ہم اس کو کافر مرتد یا خارج اہل سنت نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی خطا ہے، اس کی تحقیق کے علم میں نہیں ہے بات. دیکھو میں کیا کہوں، دیکھو میں آپ کی بات، اپنے کو کوئی مگز ماری جھگڑا ہے کچھ نہیں کرنا. سنو میری بات. نہیں بالکل نہیں، میں بھی نہیں کر رہا ہوں. آپ نے دیکھو جیسے میں آپ کی بات برابر سنتا ہوں پھر میں بولتا ہوں تو آپ بھی گزارش آپ بھی میری بات سنیں کو اچھا رہے گا. نہیں تو ہم میں یہ بولتا ہوں کہ ہم سرکار ابو طالب کو ایمان والے مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن امام ابو حنیفہ نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ تو صاف کہتے ہیں کہ ان کا انتقال کفر پہ ہوا ہے، وہ تو کافر مرے. نہیں امام ابو حنیفہ نہیں مانتے، وہ ہمارا کیا بات دنیا کا. ابھی امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دو، یعنی کہ پوری دنیا والے ایک طرف اگر وہ مانتے ہیں تو اگر ہم مان رہے ہیں ایمان والے، اگر ہمارے اپوزیٹو اگر پوری دنیا نہیں مانتی ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن آپ کی آنکھیں دیکھی، آپ نے کہا بھی آپ کی آنکھیں دیکھی، مطلب ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ ہم مانتے ہیں اپنی آنکھوں دیکھی. آنکھیں دیکھی کہا تھا کچھ اور کہا تھا آنکھوں دیکھی تھی. میں یہ بولتا ہوں کہ میں شکیل مداری، ٹھیک ہے ہاں جی، میں یہ بولتا ہوں کہ میں سرکار ابو طالب کو ایمان والے مانتا ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب میرے اپوزیٹو میں پوری دنیا ایک طرف ہو جاوے اور وہ ان کو ایمان والے نہیں مانے تو میرے کو کوئی ان سے مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ سننا ٹھیک ہے ہاں جی، وہ اپنے راستے میں میرے راستے. لیکن میرا یہ بولنا ہے کہ ان کو گالی نہیں بولنا چاہیے، چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ہو جائے، چاہے وہ حافظ ہے. پہلی چیز تو یہ شکیل بھائی، گالی بکنے کے لیے ہم نے کب کہا کہ آپ گالی بکے کسی کو؟ رہی بات یہ کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے نزدیک ابو طالب کا ایمان ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے. اسلام میں یہ حجت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ محدثین مفسرین ہیں سب نے ایمان ابو طالب کے بارے میں یہی کہا کہ ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ حالت کفر میں ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے ایمان کی کوئی صریح دلیل، کوئی مضبوط دلیل ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتی ہے، ایک بھی دلیل.
آپ کی بھی عمر، آپ کی آواز سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی عمر شاید 40 سال سے اوپر ہے میرے خیال، جو میں اندازہ لگا پا رہا ہوں. نہیں 30 ہے. 30 سال عمر آپ کی؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ سے بھی؟ اور آپ کی آواز اتنی مطلب اتنی غضب کی آواز ہے. چلیے ذرا، تو آپ نے 30 سال کی عمر آپ نے پائی ہے جی ابھی تک؟ میں تمباکو کھا رہا ہوں نا، اس طرف سے آپ سمجھ رہے بات کو. اچھا ایسی بات ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے. تو ابھی مان لیجیے آپ کی عمر 30 سال ہے، ٹھیک ہے، آپ ابو طالب کو مومن مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں آپ مانتے ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ ابو طالب کے ایمان کی کوئی ایک دلیل آپ کی نظر میں ہے تو آپ بھی نہیں بتا پائیں گے. نہیں دیکھو ایسا ہے کہ بات چیت کر سکتے ہیں کہ دیکھو جب دم آخری وقت تھا ایسا ہم نے مطلب آپ لوگ جیسے جو عالم مولانا جو ہے تقریر کرتے ہیں بیان پہ، ٹھیک ہے جی. اچھا، تو آپ ہی لوگوں کی زبانی سے ایسا سنا ہوا ہے کہ جب دم آخری وقت تھا سرکار ابو طالب کا، تو وہ کچھ کان میں کچھ کہہ رہے تھے یا آرام سے کچھ بول رہے تھے، تو حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کان دے کے مطلب ان کے ہوش کے پاس کان رکھا. تو آپ کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہی بول رہے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولنے کے لیے کہہ رہے تھے. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب کوئی آپ ہی کے جیسے عالم مولانا نے یہ تقریر کہی ہے. آپ سمجھو کیا ہے جی، یہ میں نے سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ اس پہ غور فرمائے، پھر اگر آپ کو کچھ دوسرا ہے تو پھر میں دوسری بھی بات آپ کو بتاتا ہوں. چلیے میں بتاؤں آپ کو. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ آپ بتا رہے ہیں آپ نے سنا ہے کسی کو. اچھا آپ نے یہ کس سے سنا؟ آپ لوگ جیسے کون تھا؟ نہیں نا، دیکھیے اب آپ لوگ جیسے آپ بولیں گے بھائی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی مطلب مجہول شخص ہے، تو دیکھیں مجہول شخص کی بات جو ہوتی ہے ویسے اسلام میں حجت نہیں ہے. اسلام تو صاف کہتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ. تو ایسی کسی مجہول شخص کی بات کو پیش کر کے بولنا کہ بھائی یہ سنا یہ سنا یہ سنا، اور اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو لوگوں کو بیان کر دے. نہیں وہ پڑھے نا. نہیں تو میں نے تو آپ کو ڈائریکٹ کہا ہی ہے نا، میں نے یہ جھوٹ تو نہیں باندھا نا کہ میں نے پڑھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جھوٹ باندھا آپ نے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا آپ کی نظر میں ایمان ابو طالب کی کوئی ایک دلیل ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے جو ہے کسی مولانا صاحب کو سنا تھا بیان کرتے سنا تھا ڈائریکٹ یہی بولا. اب اس میں کیا ہے، اب یہ بات آپ بطور دلیل تو خیر پیش کر نہیں سکتے ہیں. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جا کے اپنے کسی ملنے جلنے والے سے جو آپ کے دوست احباب ہیں آپ کی نظر میں جو عالم دین ہیں ڈھنگ کے، آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت ہم کیونکہ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، اب دیکھیں جیسے ہم ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ وعلیہ السلام یہ مومن ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو ہم کہیں گے آجا بیٹھ ہمارے پاس. ہم دلیل دینے کی ہمت رکھتے ہیں. ارے آپ نے بولا ہم نے مانا. اچھا چلو نہیں ہمارے آپ بولنے سے آپ مت مانیے نا. آپ کیوں مان رہے ہیں؟ آپ ہمارے نہیں ہم کو معلوم ہے نا. آپ آج بول رہے ہو جی یہ بات نہیں، میں آج نہیں بول رہا ہوں. سنائیے. یعنی میرے سامنے ابھی اپنی پہلی ملاقات ہے، آج ہی میں تمہارے سے سن رہا ہوں نا، تو آج آپ بتا رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ہم اس وقت سے ہی مومن مان رہے ہیں جب ہم دنیا میں آئے ہیں. ہم کو اس پہ بھی کوئی روایت کوئی مطلب حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ آج بتا رہے ہو. دیکھیں ایسا ضرورت ہے اللہ کے رسول. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا اسلام کا سیدھا سادہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے اسلام میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا ہر چیز کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے والدین کریمین مومن ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہیں گے آجا بھیا دلیل لے لے ہم سے. اللہ کے رسول کا اپنی والدہ کی قبر پر جانا، وہاں پر جا کر ان کے لیے وہاں پر جا کر رونا، وہاں کی زیارت کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی.
جب وہ مومنہ تھی جبھی تو اللہ کے رسول وہاں جا رہے ہیں، اگر مومن نہیں ہوتی تو وہ جاتے کیوں؟ چلو یہ تو کلیئر ہی ہے، یہ تو آپ نے بھی بولا اور ہم بھی مانتے ہی ہے، ہمارا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سرکار ابو طالب کی جو وائف ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، جی ہاں، سلام اللہ علیہ السلام، اب ان کے بارے میں بھی بتائیے۔ نہیں، ان کو تو ہم مومن مانتے ہیں، کیونکہ ان کی قبر انور میں خود انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دفن کرا اور ان کے لیے اللہ کے رسول نے خود دعا بھی فرمائی ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ایمان پر فوت ہوئی ہیں۔ تو حضور سرکار ابو طالب کو بھی تو سرکار نے ہی تو دفن کیے قبر میں، آپ ہی نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی کہیں سنا آپ نے، کہیں پڑھا آپ نے، یا خالی ایسے بول رہے ہیں؟ نہیں پڑھا تو ہے ہی نہیں، وہ تو میں آپ کو جھوٹ بات کروں گا۔ یہ بھی ہم نے اصل میں ابو طالب کا جب انتقال ہوا تھا نا، تو ابو طالب کے انتقال پر اللہ کے رسول نے مولا علی سے کہا تھا کہ جاؤ اپنے باپ کو دفن کر کے آؤ، اور جب مولا علی ان کو دفن کر کے آئے تو اللہ کے رسول نے مولا علی کو غسل کرنے کے لیے کہا۔ اللہ کے رسول نے جا کے ابو طالب کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اگر اللہ کے رسول نے ابو طالب کا جنازہ پڑھایا ہوتا تو پھر تو یہ سمجھ لیجیے، پھر تو پوری دنیا کو ماننا پڑتا کہ ابو طالب بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ حضور کا ان کے جنازے میں نہ جانا اور مولا علی سے کہنا کہ جاؤ اپنے باپ کو دفن کر دو، اور دفن کرنے کے بعد جب آئے تو کہا کہ غسل کر لو، تو ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول ان کے جنازے میں نہیں گئے، ورنہ اللہ کے رسول اپنے ہر چہیتے کے جنازے میں خود جاتے تھے، سینت سے خود۔ آپ تو روایت بتا رہے ہو، لیکن ہم نے وہی بات پھر آ رہی ہے کہ ہم نے ایک تقریر ایسی ہی پھر سنی ہے۔ اچھا، ایک تقریر ہم نے پھر سنی ہے کہ جیسے دو تقریر کا آپ کو میں خلاصہ دے رہا ہوں، مطلب دونوں تقریر سنی ہے، پڑھی نہیں ہے۔ ہاں، دونوں تقریر۔ پہلی ایک تقریب ہے کہ مولانا صاحب یہ بولتے ہیں کہ جس جنازے میں اللہ کا ولی ٹھیک ہے، کس جنازے میں مطلب ایک مولانا نے تقریر کری تھی کہ کوئی جنازے میں اللہ کا ولی شامل ہو جاوے، تشریف لے آوے، اچھا، وہ جنازے میں جو شخص ہوتا ہے وہ جنتی ہو گیا۔ اچھا، مطلب وہ بیان نہیں کر رہے اور پھر بتا بھی رہے کہ بھائی اللہ کا ولی جس میں شامل ہو جائے، جیسے کہ اللہ کا ولی یعنی کہ سرکار خواجہ معین الدین حسن چندری چشتی رضی اللہ ہوئے، یا سرکار غوث پاک ہوئے، یا سیدنا سید بدی الدین زندہ صاحب مدار ہوئے۔ جی بالکل، وہ اتنی بڑی ہستی بولے کسی جنازے میں شامل ہو جاوے تو وہ جنازے والا جو ہے وہ جنتی ہو جائے گا کہ نہیں؟ پھر وہ مولانا بولتے ہیں کہ یہ میرا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہو گیا، آپ لوگ بتائیے۔ اچھا، تو اگر آپ یہ مولانا صاحب کا نام بتا سکتے ہیں کون سے مولانا تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، ان کا کیا نام تھا، کچھ پتا ہے آپ کو؟ حضرت اب اتنے تو ہم پڑھے لکھ کے اور اتنے تھوڑا جانکاری رکھے نا، دیکھیے تھوڑا سا جانکاری آپ کو۔ اچھا چلیے، آپ نے جو بات بتائی ہے میں اس کے حوالے سے بتا دوں آپ کو۔ اچھا ایک بات ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر اس دنیا میں اس کائنات میں اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی ہے ایسا مائی کا لال جو کہہ سکے کہ میں اللہ کے رسول سے بڑا اللہ کا ولی ہوں؟ نہیں ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا، لیکن عبداللہ ابن ابی پکا جہنمی ہے۔ اب بتائیں، جس کا جنازہ اللہ کے رسول پڑھائیں، جس کو اللہ کے رسول خود قبر میں اتارے، جس کو اللہ کے رسول اپنا کرتا مبارک اتار کے پہنا ہے، وہ تو جہنمی ہے۔ پھر اب مجھے بتائیے، اللہ کے رسول کی امت میں سے کوئی ولی کسی کے جنازے میں داخل ہو جائے، شامل ہو جائے، تو وہ پھر جنتی کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ چیز میرے کو تو یہ چیز بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ لوگوں نے آخر کیا کہا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ اس چیز کو لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کرا ہے، اس کا معنی مفہوم کچھ اور ہوگا۔ آپ نے کیا بتایا یہ تو بتاؤ، میں سمجھ نہیں پایا۔ آپ نے کوئی بات نہیں، واپس بتائیے۔ ہاں کوئی بات نہیں، قرآن پاک میں 11ویں 12ویں پارے میں سورت توبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورت توبہ کے اندر آیت نمبر 83 سے آپ پڑھنا شروع کیجیے گا، اس میں عبداللہ ابن ابی کا ذکر ہے، اور یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ منافق تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، ان کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ نماز وغیرہ سب کام کرتا تھا، لیکن جب یہ مر گیا مردود تو اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھایا، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل خود قرآن میں ہے، سورۃ توبہ آپ نے بتائی نا؟ جی ہاں، سورۃ توبہ میں۔ تو اللہ نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے محبوب تم اس کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، تم اگر اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت چاہو گے تب بھی ہم اس کو نہیں بخشنے کے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کی جنازہ پڑھائی، جنازہ پڑھا کے اپنا کرتا مبارک اس بدبخت کو پہنایا. ٹھیک ہے. تو بتائیے اللہ کے رسول جس کا جنازہ پڑھائے اس کو تو اللہ جہنمی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اگر کسی کا جنازہ پڑھا دے یا شامل ہو جائے تو پکا جنتی ہو گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ بات تو میں بول رہا ہوں کہ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ ہی کی طرح کوئی مولانا ہوتا ہے وہ بیان کر رہے تھے. چلیے ہاں ٹھیک ہے. چلیے اللہ عالم. اب رہی بات وہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نا، اس بات میں ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی گنہگار مومن کے جنازے میں کوئی اللہ کا نیک بندہ شامل ہو جائے اور وہ اس کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس ولی کی دعا کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بے حساب کتاب جنت میں بھیج دے گا. یہ بات تو دیکھیں مانی جا سکتی ہے. لیکن یار کسی کافر کے جنازے میں کوئی ولی شامل ہو جائے تو آپ سوچیں کہ بھائی وہ کافر جنتی ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ نجات کا جو مدار ہے وہ ایمان پر ہے. پہلے اگر ایمان صحیح ہے تو آپ کی نجات ممکن ہے، لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کے جنازے میں خود اللہ کے رسول بھی تشریف لے آئیں، جیسا کہ عبداللہ ابن ابی کا آپ نے جنازہ پڑھایا، تب بھی جہنم میں جانا ہے. تو یہ بات سرے سے غلط ہے کہ اللہ کے ولی جس کا جنازہ پڑھ لیں یا شامل ہو جائیں وہ بندہ جنتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بشرط ایمان ہونا پہلی شرط ہے. تو مولانا نے جو بول دیا وہ تو جہنم میں ہی جائے گا آپ کے کہنے کے حساب سے. اب یہ تو وہ مولانا صاحب جانے اور ان کو سننے والے جانے. اور اب وہ مولانا کون تھے مجھے یہ بھی تو نہیں پتا. میں ان سے پوچھتا کہ حضرت آپ نے جو بات بتائی ہے اس کا کیا مطلب ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، بتائیں ذرا ہمیں. اب دیکھیں نا، دیکھیے قرآن سے اوپر تو کوئی کتاب نہیں دنیا میں نا. نہیں. تو جب قرآن سے واضح ہو گیا ایک منافق کا جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھایا، ٹھیک ہے، اس کو اپنا کرتا بھی بنا تب بھی وہ جہنم میں گیا، تو پھر اللہ کے رسول سے بڑھ کے تو بھیا کوئی اللہ کا ولی ہے نہیں دنیا میں کائنات میں کہیں بھی. تو پھر یہ بات مطلب ایسی بات ہے، پھر یہ بات ماننے والے ہے نہیں نا بالکل بھی. ہاں باقی قصے کہانی لوگوں نے بہت بنا رکھے ہیں، اس کی تو آپ پوچھیے مت. برابر جھوٹے قصے کہانی لوگوں نے اتنے بیان کر رکھے ہیں کہ جتنے جھوٹے قصے کہانی ہندوؤں کے کتھا واچک اپنی کتھاؤں میں نہیں سناتے، اس سے زیادہ آج کل یہ نام نہاد مولوی ممبروں پہ سنا رہے ہیں اور لوگ ان کی باتیں سن کے اس کو صحیح مان لے رہے ہیں. یہ سنا بھی ہے اور کچھ حدیثیں بھی تو گڑی گئی ہے بھائی. نہیں ایسا ہے کہ حدیثیں گڑی گئی ہیں، لیکن حدیثیں گڑی گئی ہیں تو حدیثوں کو پرکھنے کے محدثین نے اصول لکھے ہیں نا. آپ ان اصول کی روشنی میں حدیثوں کو پرکھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، امام شمس الدین ذہبی نے اسماء و رجال جمع کرے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں امام شمس الدین ذہبی نے حدیثوں کے اندر جو لوگ راویان جتنے بھی راوی ہیں ان راویوں کے آپ نے نام جمع کرے اور ان کے بارے میں بتایا کہ یہ بندہ جھوٹا تھا، یہ بندہ سچا تھا، یہ بندہ رافضی تھا، یہ بندہ بدعتی تھا، اس سے حدیث لی جائے، اس سے نہ لی جائے. تو ہمارے ہاں حدیثوں کو پرکھنے کے اصول ہیں، ٹھیک ہے، کہ حدیثوں کو پرکھا جا سکتا ہے. گڑی گئی ہیں حدیثیں، بے شک حدیثیں جو ہے اللہ کے. اور میں بتاؤں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے زندگی کے لوگوں نے 14,000 حدیثیں گڑی ہیں. 2-4 نہیں، 14,000 حدیثیں گڑی ہیں زندگیوں نے. غلط لکھی ہے نا بھائی. ارے گڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گڑھنے کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں نے پہلے بیان کر دی، پھر لوگوں نے ان سے سن کے کتابوں میں لکھ لی. مطلب غلط حدیثیں لکھی ہے نا، یہی میں بول رہا ہوں. بالکل اللہ کے رسول کے نام سے غلط چیزیں موجود دنیا میں ہزاروں میں. حدیث مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مطلب غلط لکھا ہے نا کہ جی ہاں بالکل. اور کیا بہت سی چیزیں ایسی. تو یہاں تک کہ یہ سمجھ لیجیے اللہ کے رسول کے نام سے وہ باتیں منسوخ کری لوگوں نے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں ہی نہیں ہے بالکل دور دور تک. مطلب ایگزامپل کے لیے کوئی ایسی ایک بتائیے جو سرکار کے لیے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں آپ کا جو ہے فی الحال تو مثال میرے ذہن میں فی الحال ہے نہیں ہے، سمجھے. لیکن کوئی بھی مطلب چلیے ہاں ایک روایت بہت مشہور و معروف ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ عام ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک بڑھیا نے حضور کے اوپر کوڑا پھینکا. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے رسول وہاں سے بار بار گزرتے تھے اور وہ بڑھیا بار بار کوڑا پھینکتی تھی. اللہ کے رسول نے اسے کسی بات میں کچھ نہیں کہا. یہ پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے. ہاں جی. تو یہ جو روایت ہے یہ بالکل گڑی ہوئی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے. یہ غلط ہے، کوئی سرپر نہیں، بالکل جھوٹی قطعاً جھوٹی روایت ہے. اور ایک اور بتا دوں میں آپ کو، ایک اور سن لیجیے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بڑھیا جو تھی
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی. تو جب وہ جا رہی تھی تو اپنے ساتھ کچھ سامان لے آ رہی تھی. تو اللہ کے رسول کی سے ملاقات ہوئی. کہا کہ اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا بیٹا میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. کہا کیوں جا رہی ہو؟ تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا اس ہمارے شہر میں مکہ میں ایک محمد نام کا جادوگر آیا ہے, جو انسان بھی اس سے ملتا ہے وہ اس کا دین چھین لیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے بڑھیا سے کہا کہ لاؤ اماں اپنا سامان مجھے دے دو. تو اللہ کے رسول نے بڑھیا کا سامان رکھا, اس کو باہر چھوڑ دیا ہے. تو پھر جب بات چیت ہوئی تو بڑھیا بتایا کہ محمد نام کے جادوگر ہے, وہ لوگوں کا دین چھین لیتا ہے. تو بیٹا پھر بڑھیا نے کہا کہ بیٹا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو بیٹا بہت شریف ہے, تو بہت اچھا ہے, تو نے میری کریے. بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اماں جس محمد کی بات تم کر رہی ہو میں ہی وہ محمد ہوں. اب یہ روایت بھی لوگوں نے جو ہے بہت سارے جلسوں میں اس میں سنا رکھی ہے, لیکن یہ روایت بھی جھوٹی ہے. اچھا, اس کی بھی کوئی اثر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دی, اور ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ جھوٹی روایتوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے, یہ روایت جھوٹی ہے, یہ روایت جھوٹی ہے. آپ نے یہ فرمایا نا کہ جو نجاست مطلب یہ کوڑا بڑھیا پھینکتی تھی, برابر بڑھیا. ہاں, تو یہ آپ نے جو بولا نا وہ اس بات کو میں 110% صحیح مانوں گا, اس لیے کہ کیونکہ وہ کوڑا پھینکنا یعنی وہ نجاست ہو گئی. جی میں کہہ رہا ہوں چلیے کوڑا جیسا بھی تھا, ایک بات تو یہ کہ چلو ایک بار گر گیا, ایک بار غلطی سے گر گیا, کیا اللہ کے رسول معاذ اللہ بار بار جان کے اپنے اوپر نجاست گروائیں گے بولے جان کے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا. وہی بولتا ہوں کہ کوڑا مطلب کچرا وہ تو گندا ہی ہوتا ہے نا بھائی, اور کیا. ہاں تو وہ نجاست ہی ہوئی. تو نجاست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ نہیں سکتی, یہ قرآن میں لکھا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاست نہیں آ سکتی, ایسا نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ نجاست جو ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے نجاست ظاہری اور ایک ہوتی ہے نجاست باطنی. نجاست ظاہری یہ جیسے کوڑا کچرا مٹی گندگی یہ سب نجاست ظاہری ہیں, اور نجاست باطنی کیا ہوتی ہے انسان اوپر سے تو صاف ستھرا ہے, خوبصورت پینٹ کوٹ کرتا پاجامہ امامہ سورما وغیرہ لگا رکھا ہے, بہت سندر لگ رہا ہے, ابھی بڑا اچھا لگ رہا ہے, دولہے کی طرح سر ہوا ہے, لیکن اس کا جو باطن ہے وہ اتنا گندا ہے کہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا, وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے. تو یہ اس کی نجاست باطنی ہے. اب اللہ کے رسول کے اوپر جیسے کہ مکہ میں آپ کے سر مبارک پر اوجھڑی ڈالی گئی تھی, اوجھڑی ڈالی ہے آپ کے سر مبارک پر, تو اب آپ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے ایک بار ممکن ہے کہ ایک بار کوئی عورت نے کوڑا گرایا ہو تو اللہ کے رسول تو گر گیا ہو, یہ بات تو مانی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کے رسول بار بار جائیں بار بار کوڑا گراتی رہے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کو نجاست کا طہارت کا بہت خیال تھا, ہم سے لاکھوں کروڑوں اربوں گنا زیادہ اللہ کے رسول کو طہارت کے مسئلے کا پتہ تھا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جان بوجھ کے وہاں جائیں بار بار وہ گندگی گرائیں, یہ تو فضول کی بات ہے, فالتو کی, یہ غلط ہے نا. اس کے علاوہ بھی جی ارے حدیث ہے ہی نہیں نا, یہ چھوڑ دیجیے, ہے ہی نہیں ہے تو. ہاں اچھا, واہ جی ہاں, اور اس کے اوپر جو محدثین نے تو یہ لکھا ہے کہ بھیا ہم نے یہ کہیں نہیں پڑھی, لیکن لوگ بیان کر رہے ہیں خالی بس. اور یہ حدیث فیس بک کے اوپر آپ کو سننے کو زیادہ ملے گی. اچھا ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو اگر اجازت ہو تو. ارے فل اجازت ہے جی. ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی جو 26 جنوری اور 15 اگست پہ فیس بک کے اوپر گردش کرتی ہے. حدیث یوں ہے الحب الوطنی من الایمان, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ہاں یہ 26 جنوری 15 اگست اور جتنے بھی مطلب راشٹریہ تہوار آتے ہیں ان پہ یہ حدیث فیس بک کے اوپر بہت گردش کرتی ہے, لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ثابت ہے نہیں, دور دور تک بالکل نہیں, کہیں نہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. ارے صحیح نہیں, گڑی ہوئی ہے نا, بتاتے رہوں میں آپ کو. مطلب وطن کی محبت کا بھی یہ جو ہم لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے. ابھی ہے ہی نہیں حدیث نا, یہ تو بس فیس بک کے اوپر اور نیوز چینلوں پر جا کر جو دلال مولوی ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں جھوٹی حدیث. ہاں یہ بھی آپ کی, یہ بھی میں نے پڑھا نہیں, یہ بھی مولانا کے ذریعے سنا ہے, یہ بھی بات آپ صحیح بتا رہے ہو. اور آپ دیکھیں اگر وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اور اپنے صحابہ کو کیوں حکم فرماتا کہ ہجرت کرو. ہجرت کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے نا کہ بھائی آپ کو دین کے لیے اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑے گا, اپنا شہر اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا. پھر وطن کی محبت پھر ایمان کا حصہ کہاں سے ہوگی بھائی. ہاں کیونکہ تم تو ایک جگہ اللہ خود ہجرت کرا رہا ہے. بالکل, اللہ نے تو کہا نا کہ چلو اپنے گھروں سے نکلو ہجرت کرو, ہیں
اور پھر جن لوگوں نے ہجرت کی تو اللہ کے رسول نے ان کی تعریف بیان فرمائی قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں